خان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کے باہر ہنگامہ آرائی ہم سب نے دیکھی اپنی ٹی وی اسکرینس پر بھی، آپ کے گھر کے اندر کیا حالات ہیں؟ یہ سارے شیلز پڑے ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ سارے گیس شیلز گھر کے اندر سے ہم نے اٹھائے ہیں۔ تو بہرحال میں مینٹلی تیار ہوں کہ کسی طرح آج انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے تو، اور رینجرز کو بھی بلا لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو یہ ظلم یہ اب ہو رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو ڈائریکٹلی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا آمنا سامنا کروا رہے ہیں۔ آپ کے مخالفین بار بار آپ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ سے کچھ دیر پہلے بھی مریم نواز نے کہا کہ آپ جیل جانے سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جیل نہ جانے سے، یہ اس وقت گرفتاری نہ دینے سے آپ کی جو سیاسی مہم ہے اس کو نقصان پہنچے گا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ اپنے والد صاحب کو پہلے یاد کر لیں کہ 2 دفعہ اس ملک سے جھوٹ بول کے باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ آپ بار بار کسٹوڈیل ٹارچر کی بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو آپ پہ کسی قسم کا ٹارچر ہوگا؟ جیل میں کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا، تیار ہوں میں جیل کے لیے، ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ انسان کو ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے تیار۔ آپ کو اریسٹ کرنے کی صورت میں آپ کی پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا؟ آپ کی جگہ کیمپین کون چلائے گا؟ میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو سنبھالے گی سب کچھ میرے بعد، اور اس کے اندر ہمارے جو ایک ڈے ٹو ڈے رننگ کرے گی اور فیصلے کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ساری سچویشن میں اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے یا نہیں ہے، یا ان کو انوالو ہونے پہ فورس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ تو ایک دن نہ گورنمنٹ میں رہیں، یہ تو ایک دن نہیں رہیں گے جب یہ پیچھے سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اور مجھے افسوس یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ یہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں، جب یہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی تو تب جو مجھے تو یہ لگ رہا ہے، اور یہ اتنا افسوسناک چیز ہے کہ کون سا ملک ہے جو کہ اپنے مین فوج اور عوام کے بیچ میں اتنا بڑا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور اب رینجرز آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ساری قوم کو تو سامنے آ جائے گا نا، میرا کیا ہوگا؟ میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ خان صاحب، پی ڈی ایم کا سمجھ آتا ہے کہ آپ کے ڈس اپیئر ہونے سے سین سے ان کو فائدہ ہوگا، آرمی چیف کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے اس کی، میں خود حیران ہوں کہ یہ تو عجیب ہی کوئی ماحول بن گیا پاکستان میں۔ لیکن مجھے اس آرمی چیف کی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں بیک کر رہے ہیں۔ کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یعنی مجھے، آپ اگر میرے سے پوچھیں کیوں ہے، شاید کوئی وعدہ کیا ہو جس طرح نواز شریف سے۔ پریویس آرمی چیف کے ساتھ آپ کی میٹنگز ارینج کی تھیں کہ صورتحال بہتر ہو سکے، کیا موجودہ آرمی چیف کے ساتھ بھی بات چیت کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی، کہیں کوئی کوشش کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے؟ کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ اپنے راستے کھولتی ہے۔ اور کیا چاہتی کیا ہے؟ میں جنرل باجوہ سے بھی کیا مل کے کیا کہا تھا؟ الیکشنز کروا دو، ملک کو بچا لو۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکانومی تو سٹیبلائز نہیں کرنے لگی۔ تو میں باجوہ سے بھی یہ کہا تھا، ان کو بھی ہم یہی میسج پہنچا رہے ہیں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا جو سب کے لیے ایک obvious سی چیز ہے۔ 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو اس میں نواز شریف جیل میں تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اگر آپ جیل چلے جاتے ہیں تو اس وقت کی پی ایم ایل این کی طرح آپ کی پارٹی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی الیکشن میں؟ دیکھیں، نواز شریف کو جیل ہوا تھا پینما کی انٹرنیشنل انکشاف پینما پیپرز میں۔ جیل میں جانا بھی ہوتا ہے نا۔ جیل میں اگر آپ جائیں کہ آپ نے ملک کا پیسہ منی لانڈرنگ کر کے ملک سے باہر اور بڑے بڑے مہنگے فلیٹس میں رہو اور ایک رسید نہ دکھا سکیں، تو وہ عوام کا رد عمل آتا ہے، عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی۔ لیکن جیل میں اس لیے ڈالنا عمران خان کو کہ جناب کوئی 80 میں سے کوئی کیس اس کے اوپر آ جائے، اور کوئی کیس بھی ایک کیس نہیں ہے، تو جب پبلک مانتی نہیں ہے، پبلک مجھے 50 سال سے جانتی ہے، 50 سال سے پاکستان قوم جانتی ہے مجھے، تو کیا لوگ مان لیں گے ان چیزوں کو کہ عمران نے قتل کر دیا وہ ضلع شاہ کو، یا وہ مان لیں گے کہ عمران خان نے کوئی غداری کر دی پاکستان سے، یا بلاسفیمی کر دی، یا دہشت گردی کر دی؟ کیا لوگ مان جائیں گے؟ تو اس سے تو نقصان ان کو ہے، مجھے نقصان نہیں کر رہے جیل میں ڈال کے۔ آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ اگر پاور میں آ جاتے ہیں تو آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں انٹرفیئرنس نہ کرے؟ دیکھیں، وہ جو پاکستان اب جس دلدل میں پھنس گیا نا اور پھنسا دیا گیا، اس میں سے اگر ہم نے اس کو نکالنا ہے نا، تو ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ایک غریب اور امیر ملک میں جو فرق ہے، وہ ہے رول آف لا، انصاف، قانون کی حکمرانی۔
جب تک پاکستان کے اندر ایک طبقہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے یہ NRO والے سارے چور ہو، جب تک یا یہ قبضہ گروپ ہو، جب تک یہ قانون کے اوپر رہیں گے اور طبقاتی قانون رہے گا کہ عام لوگوں کے لیے ایک قانون اور ان کے لیے دوسرا، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ جب تک ہم رول آف لا نہیں لے کے آئیں گے، پاکستان اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا.